آج یہ وسائل ہمارے پاس موجود ہیں. دیکھیں ان وسائل کو حقیقت میں اگر ہم صحیح مقاصد کے لیے استعمال کریں تو اس سے بہترین دعوت و تبلیغ ہو سکتی ہے. الدین الخالص. میں جس چیز سے خوف کر رہا تھا اسی چیز میں ابھی واقع ہو گیا. اتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہماری ہر حرکت کو، ہر گفتگو کو، ہر ادا کو کیچ کرنے کے لیے، اس کیمرے کے اندر اتارنے کے لیے کہ کہیں سے انہیں کوئی فرار اور راہ ان کو نہ دیا جائے، اور اسی چیز میں میں واقع ہو گیا. کیا آپ نے کبھی سوچا، بلکہ خاص طور سے میں ان سے مخاطب ہوں، کہ آپ نے ہماری ہر ادا اور ہر گفتگو کو قید کرنے کے لیے تو آپ نے یہ لگا لیا، لیکن کبھی اپنی بھی شکل دیکھی کہ میری شکل اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا اپنے شب و روز اور رات و دن کے 24 گھنٹے میں کبھی آپ نے اپنے اوپر اپنے ذہن کا کیمرہ نصب کیا کہ ہم 24 گھنٹے میں کون سا کام کرتے ہیں، کتنی اچھائیاں کرتے ہیں، کتنی برائیاں کرتے ہیں، کتنی لایعنی گفتگو کرتے ہیں، کتنی بکواس کرتے ہیں، کہیں خراب دوستوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، کہیں ادھر ادھر جا کر کے گلچھرے اڑاتے ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا اپنی زندگی پر؟ آج یہ وسائل ہمارے پاس موجود ہیں. دیکھیں ان وسائل کو حقیقت میں اگر ہم صحیح مقاصد کے لیے استعمال کریں تو اس سے بہترین دعوت و تبلیغ ہو سکتی ہے. مگر آج ہمارے دل کا اخلاص بڑا کمزور ہے. ہمارے دل میں سب سے پہلی یہ بات ہوتی ہے کہ اسے ویڈیو بنا کر کے اپلوڈ کر دیا جائے گا، پوری دنیا میں لوگ دیکھیں گے، ہماری تعریف کریں گے. یہ چیز جو ہمارے ذہن کے اندر رچ بس گئی ہے کہ سن کر کے لوگ تعریف کریں گے، اسی نے آج دین کو بگاڑ رکھا ہے، اسی نے دین کو بگاڑا ہے. ورنہ میں اسی مسجد کے اندر ایسے پروگرام میں آیا ہوں، الحمدللہ سامعین کی تعداد اس سے زیادہ تھی، سامعین کی تعداد اس سے زیادہ تھی. یہ در تو مجھے یاد ہے کہ بالکل بھرا ہوا تھا، وہ در بھی قریب بھرنے کے قریب تھا. لیکن آج اسی وسائل میں جب آپ لوڈ کر دیتے تو ہر آدمی گھر میں بیٹھ کے چلو مسجد میں ہو رہا ہے سن لیں گے، وہ تو ڈاؤن لوڈ کر دیں گے، وہ سن لیں گے. اس وجہ سے ہمارا رشتہ مسجد سے بالکل کٹا ہوا ہے. مسجد میں نہیں آتے، نہ تو نماز پڑھنے کے لیے آپ آتے ہیں، نہ دینی کوئی پروگرام ہوتا ہے تو اس میں سننے کے لیے چلے آتے ہیں. کیوں؟ یہ ذہن کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ بس ابھی پروگرام ختم ہوگا، ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا، سن لیں گے گھر ہی سے. بھئی مسجدوں کو کیوں نہیں آباد کیا جاتا؟ کیا ہر پروگرام کی ویڈیو بنانا ضروری ہے؟ کیا واقعی ہماری جو غلطی بھی قرآن کے پڑھنے میں ہوئی ہے کہ اس کی تفسیر پورے دنیا میں کیا جائے ضروری ہے؟ آپ اپنے اعمال کو جو غلط ہیں ان کی بھی ذرا تفسیر کر دو. آپ کے کتنے اچھے اعمال ہیں ان کی بھی تفسیر کر دو. اب آپ دیکھو پھر آپ پر کتنے کمنٹ آتے ہیں، کتنے نہیں آتے ہیں. آپ اپنی اصلاح کرو. اور چاہے یہاں ہو، کہیں بھی ہو، پورے دنیا میں کسی بھی جگہ پر ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت. آپ جہاں بھی رہیے، خلوت میں رہیے کہ جلوت میں رہیے، ساتھیوں کے ساتھ رہیے، اور اسی طریقے سے گھر میں رہیے، بیوی بچوں کے ساتھ رہیے، کسی مجلس میں رہیے، چاہے وہ کھانے پینے کی ہو، چاہے وہ دعوتی مجلسیں ہوں، ان کے اندر ہر جگہ اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ رب العالمین کا تقوی ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے. ہمارے ذہن کے اندر جو اللہ رب العالمین کا خوف ہونا چاہیے، اس کا ڈر اور تقوی ہونا چاہیے، وہ اب ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے. کیونکہ ہماری تبلیغ بھی، ہماری دعوتیں بھی، ہمارے ارشادات بھی اور ہماری توجیہات بھی اس کے اندر بھی اور اخلاص نہیں رہا. بس اس کو ہم نے لہو و لعب بنا لیا، الہاکم التکاثر، اور اسی کثرت کی چاہ نے کہ ہمارا ویڈیو زیادہ اپلوڈ ہو، اس میں ہم برباد ہو چکے ہیں. ہر کوئی کوشش یہ کر رہا ہے کہ بس جتنی جلدی ہمارے موبائل میں فوراً اس کو ہم ڈاؤن لوڈ کر دیں، یا یہ کہ اس کو شیئر کر دیں.
یقیناً ان سب چیزوں سے اصلاح نہیں ہوگی۔ اگر ہماری اصلاح کا کوئی ذریعہ ہے تو یقیناً سب سے بڑا ذریعہ تقوی اللہ رب العالمین کا ڈر ہے، اللہ رب العالمین کا خوف ہے۔ اور یہ ہے کہ ہمیں جب موت آئے گی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمیں بلایا جائے گا، ہمارے نام اعمال کا حساب لیا جائے گا، ہم نے جو کچھ کمایا ہے اس کا پائی پائی کا حساب لیا جائے گا، جو کچھ بولا ہے اس کا اللہ رب العالمین حساب لے گا، جو چند قدم اس دنیا کے اندر ہم نے اچھائی اور برائی کی طرف کدھر بھی چلے ہوں اللہ رب العالمین کے ہاں وہ سب لکھے ہوئے، اللہ رب العالمین اس کے بارے میں بات کچھ کرے گا۔ اگر یہ چیز ہمارے اپنے دل کے اندر آ جائے تو یقیناً ہمیں اپنی اصلاح کسی اور سے نہیں مقصود ہوگی، خود ہم سدھر جائیں گے۔ لیکن یہ آئے گا کیسے؟ یہ آئے گا کیسے؟ یہ اس طریقے سے آئے گا جب ہم موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ یاد رکھیں، جب موت کا خوف ہمارے ذہن کے اوپر سوار ہو، اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا قیامت کے دن کہ تم نے کیا کیا، اس کا سوال ہمارے ذہن کے اندر خوف ہمارے ذہن کے اوپر ہو تب ہم سدھر سکتے ہیں، ورنہ اب اور کسی چیزوں سے گویا کہ ہم سدھرنے والے نہیں ہیں۔